نفلی نمازوں میں سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ تہجد کی نماز جو ہے سب سے زیادہ فضیلت والی ہے نوافل نمازوں میں سے۔ اور تہجد پڑھنے والے سمجھیں کہ وہ اللہ کی انویٹیشن سے تہجد پڑھتے ہیں۔ بہت مشکل ہے اس ٹائم پہ اٹھنا۔ اللہ کو جو بندے پسند ہیں اللہ تعالیٰ سے ان کو ہی توفیق دیتا ہے کہ وہ تہجد کے ٹائم پر اٹھ سکیں اور پڑھ سکیں۔ اللہ سے محبت جس کو ہے بہت زیادہ اور اللہ کو بھی اس سے محبت ہے، صرف اسی کو یہ توفیق حاصل ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنے والے ایسے ہی ہیں جیسے آپ جب ٹریول کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو بندہ بزنس کلاس میں ہے اور فرسٹ کلاس میں ہے تو کیسے اس کو پہلے کال آتی ہے کہ دے کین بورڈ فرسٹ۔ اس طرح تہجد پڑھنے والے بھی جو ہیں جنت میں پہلے انٹر ہوں گے، بغیر حساب کتاب کے بہت سارے انٹر ہوں گے۔ نفلی نمازوں میں سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ تہجد کی نماز جو ہے سب سے زیادہ فضیلت والی ہے نوافل نمازوں میں سے۔ اور تہجد پڑھنے والے سمجھیں کہ وہ اللہ کی انویٹیشن سے تہجد پڑھتے ہیں، کیونکہ بہت مشکل ہے اس ٹائم پہ اٹھنا۔ اللہ کو جو بندے پسند ہیں اللہ تعالیٰ سے ان کو ہی توفیق دیتا ہے کہ وہ تہجد کے ٹائم پر اٹھ سکیں اور پڑھ سکیں، کیونکہ فجر کے ٹائم میں اٹھنا بہت مشکل ہے۔ تو اللہ سے محبت جس کو ہے بہت زیادہ اور اللہ کو بھی اس سے محبت ہے، صرف اسی کو یہ توفیق حاصل ہوتی ہے۔ اور بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے تہجد کی نماز کی۔ یہاں تک ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنے والے ایسے ہی ہیں جیسے آپ جب ٹریول کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو بندہ بزنس کلاس میں ہے اور فرسٹ کلاس میں ہے تو کیسے اس کو پہلے کال آتی ہے کہ دے کین بورڈ فرسٹ، ہو جا سکتے ہیں۔ اس طرح تہجد پڑھنے والے بھی جو ہیں جنت میں پہلے انٹر ہوں گے، بغیر حساب کتاب کے بہت سارے انٹر ہوں گے، واللہ عالم۔ لیکن بہت زیادہ فضیلت، سب سے زیادہ فضیلت اور نماز اگر نوافل میں سے ہے تو وہ تہجد کی نماز ہی ہے۔ ليلۃ القدر کی کیا فضیلت ہے اور کیا 27 رمضان کی رات ہی ليلۃ القدر کی رات ہے؟ ليلۃ القدر اس کو کہتے ہیں پاورفل نائٹ، یعنی کہ بہت زیادہ طاقتور رات، جو کہ سال کی سب سے زیادہ طاقتور رات ہوگی، ان اے سینس کہ اللہ اس پہ بہت زیادہ رحمت نازل کرتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے سورۃ القدر میں کہ اس رات کو جو ہے عبادت کا ثواب ایسے ہی ہے جیسے 1000 مہینے، یعنی کہ 83 ایئرز، کہ آپ کو 83 ایئرز کی عبادت کا ثواب حالی اس رات کو عبادت کرنے کا ہے۔ اور یہ اس لیے بھی ہے کیونکہ ہم سے پہلے کے لوگ، صحابہ نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم سے پہلے کے لوگوں نے ہزاروں سال زندگی پائی اور عبادت کی، ہمارے پاس اتنے سال ہی نہیں ہیں تو وہ اجر میں ہم سے بہت آگے نکل جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے یہ رات ہمیں دی، اور آپ اندازہ کریں کہ اگر آپ کو 10 راتیں زندگی مل جائیں تو وہ ایسے ہیں کہ جیسے 833 سال آپ نے عبادت کر لی ہے، جو کہ اوبویسلی بہت اپنی زندگی میں ہم لوگ نہیں کر سکتے، کہ ہم لوگ کی زندگی 50 سال 70 80 سال کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، اور اس رات کو حدیث میں آتا ہے کہ آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں میں تلاش کرو، اور کوئی رات بھی ليلۃ القدر ہو سکتی ہے، اور طاق رات کی طرف اشارہ ہے اور 27ویں کی طرف اشارہ ہے، لیکن واللہ عالم۔ لیکن ہمیں آخری 10 راتوں کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ کوئی بھی رات جو ہے ليلۃ القدر رات ہو سکتی ہے اور اس کو مس نہ کیا جائے، اور بہت ضروری ہے کہ اس میں ہم خاص اہتمام کریں عبادت کا۔ اور منیمم جو عبادت کر سکتے ہیں، منیمم سے منیمم یہ ہے کہ آپ پوری کوشش کریں کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت پڑھیں۔ جو حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت مسجد میں پڑھے گا وہ ایسے ہیں جیسے اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب مل گیا ہے۔ تو آپ سے زیادہ بہت زیادہ کر سکتے ہیں، کوشش کریں کہ آپ مغرب کی نماز مسجد میں پڑھیں اور ابابیل کے نوافل پڑھیں۔ 6 ابابیل کے نوافل ہیں جس کا اجر ایسے ہے جیسے کہ آپ نے 12 سال کی عبادت کر لی، اور اگر وہ رات ليلۃ القدر کی ہے تو آپ سے ملٹیپلائی کریں اس کو، 83 سال سے کتنے سال بنتے ہیں۔ اس کے بعد فجر کی نماز مسجد میں پڑھیں، فجر کے بعد کوشش کریں کہ اشراق کے نفل مسجد میں پڑھیں، تاکہ آپ کو پوری رات کے اجر کا ثواب مل سکے، اور آپ کے نام اعمال میں اتنے نیکیاں لکھی جائیں کہ ہم خود دیکھ کر حیران رہ جائیں۔